ہاں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں. جناب وہ کہتے ہیں کہ سرکار اخذ بید الحسن و بید الحسین، اس کے راوی حضرت حضر قرار، حسن حسین کے ہاتھ پکڑے، من احبنی و احب ہذین، جو مجھ سے پیار کرے اور ان دونوں سے پیار کرے. آگے آپ نے سوچنا ہوگا المرء مع من احب، تو مشہور حدیث ہے نا، جو جس سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو معیت اگر جنت کے ایک حصے میں کوئی رہے، جنت کے دوسرے حصے میں کوئی ہے، تو معیت جنت کی تو ہے. یہاں جب آپ لوگ پہلے آئے تھے تو ایک آدمی شلوار والا دیکھ کے وہ گرائیاں یاد ہے، تمبی لانا ہی کوئی نہیں نا، چھکی دلائی کی اصل آیا مائیاں بھی پتلونا لانی ہے شروع کر اصل منتا سماجتا کری جا کے ایک کام نہ کرے. تو ایک آدمی یہ نہیں دیکھتا تھا یہ آدمی لائل پور کا رہنے والا ہے، لاہور کا رہنے والا ہے، کراچی کا رہنے، شلوار دیکھی وہ کراہیاں کہ جی کر، یعنی اس اعتبار سے بھی وہ کہ شلوار کا رشتہ دار ہے. تو کراچی اور پشاور تک کی دوریاں ختم ہو جاتی تھی. تو جنت میں چلا جائے تو ساتھ تو بن گیا، لیکن سرکار نے فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. پھر نہ فی الجنہ، فی الجنہ کے لفظ ہے، فی الجنہ. اگر مجھ سے بھی پیار کرے، ان دونوں سے بھی پیار کرے، ان کے ابا سے بھی پیار کرے، ان کی اماں سے بھی، جنت کی جس کلاس میں میں ہوں گا اس کلاس میں وہ ہوگا جو ان سے نہیں پیار اور اس بات کی مثال کہ خاندان نبوت اپنی عظمتوں میں عمل کا محتاج نہ ہو، اس سے بدعملی کا سبق دینا مراد نہیں، اس سے سرکار کی عظمت بیان کرنا مراد ہے. مثلا الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عمل من شیء. اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ ایک آدمی اچھے لوگوں کی اولاد میں سے ہے، عقیدے میں ان کے خلاف نہیں ہوا، عمل ان جیسا نہیں کر سکا، تو آئندہ اولاد کو اعمال کی کمی کے ہوتے ہوئے بھی اٹھا کے اپنے ماں باپ کے درجے میں لے جایا جائے گا، اور ماں باپ کے اعمال میں کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی. ایک آدمی مجد صاحب رحمۃ اللہ کی اولاد میں سے ہے، اگر مجد صاحب رحمۃ اللہ جیسے اعمال نہیں بھی کر سکا تو مجد صاحب کے ساتھ کلاس اسی کلاس میں ہوگا جس کلاس میں مجد صاحب ہوگا. ایک آدمی حضرت غوث پاک کی اولاد میں سے ہے، وہ اعمال حضرت غوث پاک جیسے نہیں کر سکا، اسی کلاس میں ہوگا جس کلاس میں غوث پاک ہے. اللہ حضرت کے خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کی اولاد میں سے ہے، اعمال ان جیسے نہیں کر سکا، عقیدہ وہی رکھا، ان کے ساتھ ہوگا. اور ان سب سے ہٹ کر جو چلیں گے تو یوم ینقض کل سبب و نسب الا سببی و نسبی، سرکار کی نسب تو لمبی ہونے سے منقطع تو ہوگی نہیں. تو پھر قیامت کے میدان میں جس قاعدے کے مطابق خواجہ غریب نواز کے اولاد ان کے ساتھ ہوگی، مجد صاحب رحمۃ اللہ کی اولاد ان کے ساتھ ہوگی، دیگر بزرگان دین کی اولاد ان کے ساتھ ہوگی، وہاں مدینے والے کی اولاد مدینے والے کی ذات کے ساتھ ہوگی. اس جگہ ہمارے متکلمین نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، کہ یہ کیوں کہتے ہو کہ فلاں کے اعمال بہت اچھے ہیں، فلاں کا ثواب بہت اچھا ہوگا؟ بتاؤ جنت کے اس محل میں جہاں سرکار تشریف فرما ہوں گے، وہاں حسن و حسین خاتون جنت اور مولا مرتضیٰ کے سوا کون ہوگا؟ ان کے سوا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا کہ اعمال کی وجہ سے نہیں ہوگا، نسب کی وجہ سے ہوگا. اور اس کا نام ہے فضل اختصاصی، اللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اس کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا. بات کیا سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس پر بڑی یادگاری باتیں اہل علم نے لکھی ہے کہ باوجود اس بات کے کہ ان کے اعمال کم بھی ہوں تو پھر بھی لوگوں کے مقابلے میں ان کو اگر کمپیئر کیا جائے تو یہ صحیح نہ ہوگا. مثال کے طور پر حضرت امام احمد ابن حنبل کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن جوزی نے مناقب امام احمد حنبل کے اندر لکھا ہے، صفحہ 164 میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون افضل ہے؟ ان کا فی الخلافہ، خلافت میں ان کا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، وہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر حضرت عثمان غنی ہے. ان کا اما علی
علی کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہاں فاما علی فلم تزینہ الخلافہ، خلافت نے اس کو زینت نہیں بخشی بل زینہا، بلکہ علی نے جب خلافت کے منصب پر قدم رکھا تو خلافت کے مقدر بدل گئے، خلافت کو پہلے یہ منصب یعنی خلافت کی دنیا جیسا نبی کریم علیہ السلام کے مطلب ہے نا، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، بیضاوی کے شارحین نے لکھا ہے اس سے مراد کہ اس کا آگ، اس کا تیل روشنی دے جبکہ اسے آگ نے نہ بھی چھوا ہو. اس سے کیا مراد ہے؟ کا تیل سے مراد حقیقت حقہ محمدیہ ہے. آگ کے نہ چھونے سے مطلب کہ اگر ان کو نبوت نہ بھی ملتی تو کیا معنی بنتے ہیں؟ معنی یہ بنتے اگر ان کو نبوت نہ بھی ملتی تو کائنات کی سروری کا تاج مدینے والی ذات پاک کے سر پر ہوتا. اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ باقی انبیاء علیہ السلام کو نبوت اور رسالت ملنے سے نبیوں کو ایک نیا مقام مل گیا، لیکن سرکار کو نبوت اور رسالت ملنے سے نیا مقام نہیں ملا، نبوت اور رسالت کو نیا مقام مل گیا تو سرکار کی بارگاہ میں آئی. اسی بنیاد پر جو شہادت ہے، باقی شہیدوں کو شہادت کے ذریعے سے عزت و عظمت ملی ہے، لیکن جس وقت حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے اس وقت شہادت کو نیا مقام مل گیا. نسب کو کہنا کوئی چیز نہیں، یہ اہل ایمان کی شان نہیں. اے حسین تجھ سے پوچھتا ہوں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ میدان کربلا میں نکلے، نمازی نہیں تھے، کہا میں نمازی ہوں. حاجی نہیں تھے، کہا میں حاجی ہوں. مدینہ طیبہ کے رہنے والے نہیں تھے، یہ کہا کہ میں مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہوں. قریشی تھے مگر یہ نہیں کہا میں قریشی ہوں. کیا بات کہی ہے؟ انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی، انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی، کفانی بہذا مفخرا حین افخروا. مجھے جانتے ہو پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی. باپ کا نام لیا، باپ کسی کام کا ہو تو میدان میں یاد آتا ہے. جانے میں کرے پیو نہ پتر، یعنی 24-25 ہزار دشمن جو ہر طرح کے کیل کانٹے سے لیس ہے، سر سے پاؤں تک لوہے میں لدا کھڑا ہے، اس کے سامنے یکا تنہا بے دست و پا، ایک ٹوٹی پھوٹی تلوار ہاتھ میں ہے اور ایک لنگڑا سا گھوڑا آپ کی سواری کے طور پر ہے. لیکن جد کا یہ عالم ہے، دل آوروں میں فرد ہے یہ کیسا شیر مرد ہے، دل آوروں میں فرد ہے یہ کیسا شیر مرد ہے کہ جس کے دبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے. یہ بل یقی حسین ہے نبی کا نور عین ہے، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے. انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی کفانی بہذا مفخرا حین افخروا. میرے لیے یہی فخر بس ہے. معلوم عام حالات میں فخر ممنوع ہے، منکروں کے سامنے فخر واجب ہے. آیا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ وجدی رسول اللہ اکرم محمد شاہ نحن سراج اللہ فی الناس یظہر. جانتے ہو میرا نانا جو ہے وہ ساری کائنات کا سردار ہے اور ہم ہی ہیں وہ چراغ جو جلیں گے تو روشنی ہوگی. اس وقت باقی صحابہ کی اولاد کوئی نہیں تھی. بتاؤ حضرت امام حسین کا عقیدہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ صحیح ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ساری دنیا بستی رہے، مدینے والے کا گھر اس وقت آباد ہوگا جب اولاد فاطمہ مکہ شریف اجڑا ہے اس وقت؟ کوئی نہیں اجڑا. مدینہ طیبہ اجڑا ہے؟ ہرگز نہیں اجڑا. پوری عالم اسلام آباد ہے اور وہ اتنا بڑا امپیریلزم ہے کہ یہاں اسپین سے لے کر کے وہاں افغانستان کے آخری سرحدوں تک، ادھر کاشمیر کی سرحدوں تک، ادھر یہ جو اسٹیٹیں رشیا سے آزاد ہوئی ہیں وہ ساری اسٹیٹوں سمیت، ادھر بلغاریہ کے کچھ حصے، پورا ٹرکی، پورا قبرص اور پورا یہ افروشین کنٹری یعنی جس میں بیروت ہے، پیلسٹائن ہے اور بعد میں سیریا ہے، سامنے والے افریقن کنٹری ہیں. ساری اتنا بڑا امپیریلزم نہ رومن امپائر تھا نہ پرشین امپائر ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید یزید کو لوفر سے لڑکا